الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار سے جو جزیہ لیا جاتا ہے اس پہ گفتگو چل رہی تھی، اور غیر مسلموں کا یہ الزام کہ جزیہ صرف غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، یہ ان سے امتیازی برتاؤ ہے، جو ناروا سلوک ہے۔ حالانکہ یہ الزام غلط ہے کہ وہ تھوڑا سا جزیہ دے کر تو اپنی جان مال اور عزت محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح ان کو ملت اسلامیہ میں تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ان کا الزام یہ ہے کہ جزیہ ایک مالی تاوان ہے جس سے اسلامی حکومت اپنی غیر مسلم رعایا کو زیر بار کرتی ہے اور ان کو مالی دشواریوں سے دوچار کرتی ہے۔ بس اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اگر جزیہ کی مقدار سے انسان آگاہ ہو جائیں تو یہ الزام خود بخود ہی کالعدم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے اب سنیے کہ ملت اسلامیہ میں غیر مسلموں کو کتنی مراعات ہیں، اتنی ملت اسلامیہ کے افراد کو یا رعایا کو نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک دولت مند طبقہ، ایک متوسط طبقہ اور ایک فقراء۔ یہ مسلمانوں میں بھی یہی ہے۔ تو جو امیر لوگ ہیں، دولت مند ہیں، عیسائی، یہودی، کافر، ہندو، کوئی بھی اہل کتاب یا غیر اہل کتاب، ان پر 48 درہم، ایک درہم کتنے کا ہے؟ آج 40 کا اگر ہے تو 48 درہم کو 40 سے ضرب دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنا بن گیا حد؟ اس کو آپ 50 کر کے تو 50 کو 40 سے ضرب دیں تو 5 چوکا 20۔ تو اب یہاں یہ دیکھیں، اس کے ساتھ پھر 2 زیرو لگ گئے تو 2000 بن گیا یہ، بلکہ اس سے بھی کم بنتا ہے چونکہ 48 مقرر کیے ہیں۔ تو 1800 2000 روپے سالانہ جزیہ امیر ترین آدمی جو غیر مسلم ہے سالانہ۔ اور یہ ماہوار کتنے بنے؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 چوک 48، 4 درہم ماہوار۔ اور ایک درہم میں اگر 40 روپے ہوں تو 4 چوکے 16، 160 روپے۔ 160 روپے ماہانہ دے کے عیسائی، یہودی، غیر مسلم اقلیتیں جتنی بھی ہیں یہ اپنی جان مال عزت محفوظ کر سکتے ہیں۔ ملت اسلامیہ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کی جان مال عزت کی حفاظت کریں، حکومت پہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح 48 درہم امیر ترین کے لیے ہیں، اور جو درمیانہ طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، اس پر 24 درہم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، 2 درہم یعنی 80 روپے ماہانہ بن گئے۔ یہ 24 درہم سالانہ ہیں۔ اسی طرح جو بہت غریب طبقہ ہے اس پہ جو تیسرا طبقہ کا تقسیم کیا ہے اس پہ 12 درہم یعنی 1 درہم ماہانہ، 40 روپے اگر وہ بیت المال میں جزیہ کے طور پر ملت اسلامیہ کے خزانہ میں جمع کرا دیں، 12 درہم سالانہ ہیں، 480 روپے موجودہ، اور 1 درہم ماہانہ ہے، تو 1 درہم ماہوار اگر وہ بیت المال میں ملت اسلامیہ کی جمع کرا دیتے ہیں تو حاکم وقت ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا آسان ہے کام۔ آپ خود سوچیے عزیزان گرامی قدر، کیا یہ اتنا بوجھ ہے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ کیا وہ روٹی نہیں کھاتے اور ان کو طرح طرح کی مالی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔
یہ بہت ہی تھوڑی اور حقیر سی رقم ہے جو قطعاً بوجھ تصور نہیں کیا جا سکتا جسے۔ ان کی آخری تہمت ہے کہ جزیہ عائد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، افتراء ہے، تہمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تہمت ہے۔ جس دین کا بنیادی اصول ہی یہ ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، القرآن، تو اس دین کے پیروکار کسی پر جبر کر کے اسے مسلمان بنانے میں کیوں اپنا وقت اور قوت ضائع کریں گے، مال ضائع کریں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں عزیزان گرامی قدر، عقیدہ اتنی حقیر اور کم مایہ چیز ہے کہ اتنی تھوڑی سی رقم کی ادائیگی سے بچنے کے لیے انسان پہلے اپنے عقیدہ کو چھوڑے گا، ایک نیا عقیدہ قبول کرے گا جس کو اس کا ضمیر تسلیم بھی نہیں کرتا۔ لوگ تو اپنے عقیدہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں، اپنی عمر بھر کی کمائی پر لات مار دیتے ہیں، اور اگر اپنے عقیدہ کی راہ میں سر کٹانا پڑے تو اس کو بھی بصد مسرت قبول کر لیتے ہیں۔ عقیدہ اتنی سستی چیز نہیں ہے، اتنی حقیر چیز نہیں ہے، بڑا قیمتی ہے عقیدہ۔ اپنے عزیزان گرامی قدر عقیدے بھی مضبوط کرو، پختہ رکھو۔ دولت مند 48 درہم کے عوض اور متوسط طبقہ 24 درہم کے عوض، اور تیسرا جو کمزور غریب طبقہ ہے وہ 12 درہم سالانہ کے عوض اس کو بیچ دے۔ اگر کوئی شخص اتنی تھوڑی سی رقم پر اپنا عقیدہ بدلتا ہے تو اس کی تبدیلی قطعاً کسی کے لیے قابل افسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز بھی عزیزان گرامی قدر آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر غیر مسلم پر جزیہ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے چند شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ میں کروں گا تو کل اس بحث کو، تو ان کی کفار کے الزام کی ساری کلی کھل جائے گی جو اسلام کے سیاسی خریف جزیہ کے سلسلہ میں اسلام پر الزامات عائد کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے عائد کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کام وہ خود کرتے ہیں۔ سن 2 ہجری سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے، یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت مال خرچ کیا، سرائیں بنوائیں، ہاسپیٹلز بنوائے، لوگوں کو مال متا دیا، جابز دیں، اپنے ملک میں جگہ دیں، بڑا طرح طرح کی مراعات دیں، لیکن مسلمان عیسائی کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا مسلمان تو عیسائی نہیں ہوتے، پھر انہوں نے سوچا کہ اللہ سے دور کر دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں دور ہوئے، اتنا انہوں نے خود مال خرچ کیا مسلمانوں پہ۔ ہاں، تیسری چیز پہ انہوں نے سوچا کہ ایک ہستی ہے جن پہ یہ اپنی جان مال سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنے ماں باپ اولاد قربان کر دیتے ہیں، وہ ہستی ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے بس آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ ہمیں اختلاف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہود و نصارہ اس پہ کامیاب ہو گئے ہیں اور آج ہم اختلافات کا شکار ہیں۔ ایک دوسروں کو، ہم معافی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہم ایک دوسروں کا مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے۔ وہ اختلافات کے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، غیب جانتے ہیں، نہیں جانتے، مردہ ہیں آپ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا زندہ ہیں، حیات پہ آپ کی۔ تو اس طرح کے اختلافات میں امت مسلمہ کو وہ بہت صدیوں کے بعد 2 ہجری سے یہ کام شروع ہوا تھا، تو اب وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ جو عیسائیت خدا را، یہ دھیان رکھیں ایسے اختلافات میں نہ پڑیں۔ جو شخص کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پوری شرائط کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، دل کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، وہ مومن ہے، خواہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔